جب انسان بات کرتے وقت لفظوں کا سہارا نہیں لیتے تھے، اس وقت وہ اشارے اور مختلف طرح کے پیغامات کو سمجھتے تھے۔ انسانوں کے سامنے جب کوئی جانور مر جاتا یا کوئی انسان مر جاتا، جب اس کا جسم حرکت نہیں پاتا تھا، تو تب وہ انسان ایک دوسرے سے کہتے تھے اتم روح، یعنی اب یہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان مختلف علاقوں میں جاتے رہے تو اس اسرانی زبان کے لفظ اور الفاظوں کو اپنے حروف میں ڈال کر اپنے بچوں کو سکھاتے رہے، تو کچھ انسان اتم روح کو روح کہنے لگے اور کچھ اتم یعنی آتما۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پریت آتما انسان کو ڈراتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ برزخ میں جانے کے بعد وہ خود ڈرتی رہتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، قیامت میں میرا حساب کیا ہوگا۔ تو وہ انسانوں کی دنیا میں آ کے انسانوں کو ڈرا کیسے سکتی ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جنات کے 5 اقسام ہیں، بس بلا بوا جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، تو کچھ انسان ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے مختلف ورد و وظائف کرتے ہیں تاکہ ان جنات کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ جب بس بلا بوا جنات قبضے میں آ جاتے ہیں تو اس انسان کی نفس کا پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن افسوس انسان گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو بس جیسے ہی وہ جن انسان کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ انسان کے وحشی پن اور گناہوں کو دیکھ کر انسان سے باغی ہو جاتے ہیں اور انسانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی غلامی کا بدلہ پوری انسانیت سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کو ڈراتے رہتے ہیں اور کچھ کم عقل اس جن کو آتما کے نام سے بلاتے ہیں۔ دراصل وہ آتما نہیں بلکہ ایک جن ہوتا ہے، وہ جن جو کبھی انسان کا دوست ہوا کرتا تھا اور آج وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے اور انسان کا دشمن بن گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کو خوف آتا ہے یا کوئی شیطانی طاقت اسے پریشان کرتی ہے تو وہ صبح اٹھنے کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرے اور رات کا اختتام بھی آیت الکرسی کے ساتھ کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا۔